يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. جی حضرت، بس میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خاندان کا کبھی کوئی ذکر سننے میں نہیں آیا؟ ان کے خاندان کے اندر ایک زمانے میں ان کے ایک بیٹے تھے جن کے جو جمعیت علماء کی سرگرمیوں کے اندر انہوں نے حصہ نہیں دیا. نہیں، لیکن وہ کہاں رہتے ہیں وہ لوگ؟ وہ دلی میں رہتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا. ان کے بیٹے جو ہیں وہ اب بس وہ جمعیت علماء سے وابستہ لوگ نہیں ہیں، اپنے اپنے کاروبار کے اندر، ملازمتوں کے اندر. مولانا بشیر احمد بھٹا صاحب کا نام بہت جگہ آتا ہے. بھٹا، ان کا کوئی ذکر کہیں نہیں آتا؟ نہیں، ان کے بیٹے جو تھے وہ جمعیت علماء کے یو پی کے صدر تھے. جمعیت علماء یو پی کے صدر، اتر پردیش کے صدر تھے. ان کا کیا نام ہے؟ مولانا عبدالجلیل صاحب سیوہاروی. وہ ان کا انتقال ہو گیا. اب ان کے بیٹے جو ہیں وہ 2 بیٹے تھے ان کے، وہ ایک کا تو انتقال ہو گیا ہے اور ایک بیٹا جو ہے وہ ضلع بجنور کا صدر ہے اس وقت، وکیل. آپ کے پاس یہ بس ایسے پکڑ لیں، آپ کے پاس جمعیت علماء ہند میں 1947 کا جو آپ کا آفس ہے اس پہ کوئی ریکارڈ ہے؟ 47 کا، 47 سے پہلے کا ریکارڈ تو بہت ہے. جمعیت علماء کی تجاویز کو دیکھیے اٹھا کر کے. جمعیت علماء کے جشن جو سالانہ جلسے ہیں اس سے پہلے کے، وہ سارے ان کے خطبات صدارت جو ہیں ان کو آپ دیکھیے. ان سے سارے ریکارڈ کہاں سے ملے گا؟ وہ تو آپ کو پاکستان سے بھی ملے گا، ہندوستان سے بھی ملے گا. پاکستان میں تو کہیں نہیں چھپا ہوا ہے، ہندوستان میں بھی ہے. آپ کے دفاتر میں یہ سارا ریکارڈ ہی پڑا ہوا ہے؟ کتاب کی شکل کے اندر چھپے ہوئے ہیں. ہاں، مکمل جتنے خطبہ صدارت ہیں جمعیت علماء کے اجلاس کے سن 47 تک، بلکہ اس کے بعد تک کے وہ بھی آ گئے ہیں. تجاویز بھی آئی ہوئی، چھپی ہوئی ہیں کتابوں کے اندر. یہ سپر ہاؤس کہاں پہ ہے دہلی میں؟ سپر ہاؤس کہتے ہیں کہ وہاں پہ سارا ریکارڈ اویلیبل جمعیت علماء. ہاں، میں نہیں جانتا ہوں. جمعیت علماء کی تجاویز تو آپ کو جمعیت علماء کے دفتر میں بھی مل جائیں گی، ایسی کوئی بات نہیں. ہاں، اس کے دہلی میں آفس ہے؟ ہاں، دہلی میں وہاں بھی ملے گی. اور یہ تو چھپی ہوئی تجاویز ہے، یہ تو آپ کو اس کے اوپر تو کام ہوا ہے. اور وہ کتابیں آپ اگر مجھے یاد دلائیں گے، اب رمضان تک تو کوئی بات ہونی مشکل ہے، لیکن اگر آپ مجھے رمضان میں بھی، تو میں دفتر سے کہوں گا کہ بھئی میں رمضان کے بعد آپ سے رابطہ نہیں، آپ رمضان میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا نمبر لے لیجئے گا جی، مجھے یاد دلائیے گا تو میں آپ کے پاس بھیجنے کی کوشش کروں. مولانا احمد سعید دہلوی جو تھے، ان کی فیملی میں کوئی لوگ سننے میں نہیں آیا، کہاں پہ گئے؟ ان کے ایک بیٹے تھے
جی جو دلی کی حد تک جمعیت علماء میں سرگرم تھے، پھر اس کے بعد گم ہو گئے لوگ، کوئی نہیں رہا۔ مولانا حفظ الرحمان صاحب کی کوئی اولاد؟ ایک ہی لڑکا تھا، وہ انتقال ہو گیا۔ مولانا کی زندگی میں بھی وہ جمعیت علماء سے وابستہ لوگ نہیں تھے، وہ بس اپنا ملازمت کرتا تھا۔ یہ تو دنیا ہے، یہاں لوگ پیدا ہوتے ہیں، گم بھی ہو جاتے ہیں، اولاد گم ہو جائے۔ بڑے بڑے علماء جو آفتاب و ماہتاب تھے، ان کے خاندان میں ایک فرد صحیح ہے۔ حضرت وہ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ کون سے سال آپ کی پیدائش؟ 41۔ اچھا 1941۔ آپ سے چھوٹے بھائی بھی ہیں؟ مجھ سے ایک چھوٹے اسجد۔ ان کا کون سا سال پیدائش ہے؟ میرے خیال میں سن 55 ہے۔ اچھا اچھا اچھا۔ اور مولانا اسعد مدنی صاحب جو تھے، ان کی تاریخ پیدائش کیا تھی؟ تاریخ تو میں نہیں جانتا ہوں، لیکن میرے خیال میں 28 کی۔ 28 کی۔ ویسے 3 بھائی تھے آپ؟ 3 بھائی تو بہت ہوئے، حضرت رحمت اللہ علیہ کی ایک کے بعد دیگر 4 شادیاں ہوئی ہیں آپ کے والد؟ میرے والد کی، اور بھائی بھی اور ان سے اولاد ہوتی رہی، ان کوئی زندہ نہیں رہی۔ وہ میں پڑھا تھا نشے ہاتھ۔ کچھ بزرگوں کا ذکر آتا ہے، مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی سعودی عربیہ میں بھی رہتے تھے، مدینہ میں۔ یہ 5 بھائی تھے، جن میں سے 4 بھائی سعودی عرب ہی میں جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ ہندوستان واپس چلے گئے تھے۔ میرے ایک تایا تھے مفتی ضیاء الحسین صاحب۔ ضیاء الحق؟ جی ضیاء الحسین، ضیاء ضیاء الحق، الحسن۔ اچھا ضیاء الحسن بڑے تھے، جو 1918 میں پیدائش تھی۔ ہاں وہ ان کی وفات ہوئی تھی 1983 میں۔ اچھا۔ ان کے بعد تھے 1925 میں جو پیدائش تھی مولانا مفتی ضیاء الحسین صاحب کی، وہ ابھی 2010 میں فوت ہوئے۔ وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ ہیں، تو ہر سال آیا کرتے تھے۔ بزرگوں کی عادت تھی، محبت کرتے تھے، شفقت کرتے تھے، ہم دنیا دار انسان تھے، لیکن وہ بزرگوں کی کوئی نہ کوئی کتاب مجھے دے جاتے تھے، ہر دفعہ آتے تھے۔ 2010 میں فوت ہوئے، مدینے میں دفن ہوئے۔ اچھا۔ ان کے بعد تھے مفتی طیب صاحب۔ اچھا۔ تو بس انہوں نے مجھے بزرگوں کی دی کتابیں، تو میں سب سے زیادہ کمی محسوس کر رہا تھا کہ کتابوں کی حد تک تو ہے اردو کی کتابوں میں، انٹرنیٹ کے اوپر یا ایسے کوئی چینلز میں بزرگوں کی تفصیلات نہیں آتی۔ پھر میں اس طرف لگا، اور جمعیت علماء کی ایک اچھی تاریخ ہے جی، جس کو بہت تفصیل زیادہ ہو گئی ہے، نکالنا پڑتا ہے اس کو۔ آپ اس میں لیجئے، یہ جو شیخ آگے اولاد کی کوئی خبر نہیں، گم ہو گئے، کوئی ہے ہی نہیں اولاد۔ ان کی کوئی نرینہ اولاد تو تھی نہیں، بیٹیاں تو تھیں، بیٹیاں تھیں بس۔ وہ بیٹیوں کی جو ایک بیٹے تھے جو دیوبند کی سیاست میں سرگرم رہے، مولانا عثمان صاحب۔ مولانا عثمان صاحب، ہاں، یہ دیوبند کے چیئرمین، بیٹی کے بیٹے تھے، ان کی بیٹی کے بیٹے تھے۔ اور ان کے ایک بھائی تھے محمد حیات صاحب، بس اس کے بعد کوئی نہیں ہے۔ پورے خاندان میں ایک فرد بھی نہیں ہے۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا کیسا خاندان اور کیسی قاری طیب صاحب سے ملاقاتیں تو ہیں آپ کی؟ ہاں، قاری طیب صاحب کا زمانہ تو بات کا۔ صحیح بات۔ مفتی نعیم صاحب سے ملاقات ہے؟ نہیں، میری ملاقات نہیں، دیکھے نہیں ہوئی؟ نہیں، ہو سکتا ہے کبھی نظر 47 میں وہ چلے گئے تھے۔ جی بالکل صحیح ہے۔ بس میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ساری معلومات اگر مجھے کہیں سے مل جائیں، آپ ہندوستان جا رہے ہیں، ہاں ہندوستان سے ملیں گے۔ وہ جو تجاویز ہیں انہی سے یہ اندازہ ہوگا۔ تجاویز اجلاس عام کی وہ سب چھپی ہوئی ہیں، خطبات صدارت بھی چھپی، بلکہ میرا خیال یہ آپ کی اس جو میرا ہاں جمعیت علماء یہ میرا ایک تو کتاب ان میں سے چھپی ہے، کوئی صاحبہ ہیں پاکستان میں، انہوں نے کام کیا۔ کیا نام ہے اس کتاب کا؟ بس میں یہ نہیں ابھی بتا سکتا ہوں۔ حضرت وہی ہے، علماء حق ہی ملتی ہے۔ نہیں، اور بھی میں یہ دونوں کتابوں کی نشاندہی کروں گا، اور اگر مجھے مل گئی کتاب آپ کے پاس بھیج۔ مولانا احمد سعید صاحب نے ایک لکھی تھی جمعیت علماء ہند کیا ہے؟ نہیں، مولانا محمد میاں صاحب کی کتاب ہے جمعیت علماء ہند۔ کتابچہ تھا ان کا، جمعیت علماء ہند کیا ہے، یہ آپ کی ادھر کوئی لائبریری میں ایسا ریکارڈ اویلیبل ہے؟ یقیناً ہوگا، میں نہیں جانتا ہوں کہ کوئی کتاب ہو جمعیت کے سلسلے میں اور وہ لائبریری میں نہ ہونی چاہیے۔ میرے لائبریری ہے۔ یہ میں دیکھتا ہوں کہ انٹرنیٹ پہ 2 جمعیت علماء ہند کا ذکر آتا ہے، ایک میں آپ کا ذکر آ رہا ہے، ایک میں مولانا محمود صاحب کا آ رہا ہے۔ جمعیت علماء ہند تقسیم ہو گئی ہے۔
یہ 5-6 سال بھائی صاحب کے انتقال کے بعد پھر حالات ایسے بن گئے کہ وہ جمیعت علماء تقسیم ہو گئی۔ یہ آپ کے بھتیجے بھی ہیں؟ جی میرے وہ میں آپ کا نمبر پھر انڈیا کا لے لیتا ہوں، یہ آپ کو یاد دہانی کرا دوں گا۔ ہاں بالکل۔ تو وہ مجھے اگر وہ جو خطبات ہیں سارے وہ مل جائیں، خاص طور پہ جو 1930 میں امروہہ کا جو تھا مکمل آزادی والا، وہ اگر حضرت مل جائے تو میں انشاءاللہ اپنا کام کر لوں گا۔ آپ کی رہائش دہلی میں ہے یا دیوبند میں؟ میں دیوبند اور دلی دونوں میں، اصل میں دیوبند ہی وہیں رہتا، میرے بال بچے وہیں رہتے۔ ذرا سا ایک نمبر ملاؤ تو ہندوستان کا۔ بہت مہربانی، آپ سے ملاقات ہو گئی، میں انشاءاللہ ہندوستان رابطہ رکھوں گا، اور 0091 931 3011 840۔ معذرت چاہتا ہوں آپ کو تکلیف بھی آپ کے شیڈول کے اندر، بس تھوڑی دیر میں آ گیا۔ السلام علیکم۔ بڑی خواہش تھی میری، کون؟ مجبوری نہ جانے کی تھی۔ قاری صاحب کہاں ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، میں پھر سنت پڑھ رہے ہیں، ابھی فارغ نہیں ہوئے؟ دے دو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب خیریت ہے؟ اللہ کا فضل۔ قاری صاحب ایک کتاب تو حضرت جو اجلاس ہیں جمعیت علماء کے، ان کے خطبہ صدارت کا ہے ایک تو، وہ بھی چھپی ہوئی کتاب ہے، تھوڑا سا کہاں جمع کیا ہے؟ ہاں، اور ایک پاکستان سے کوئی صاحبہ بھی جنہوں نے جمعیت علماء کی تجاویز کو جمع کیا تھا۔ ذرا سا آپ ان دونوں کتابوں کو اگر ہوں وہاں تو ان کتابوں کو ذرا سا ایک جلد ایک کتاب خریدوا لیجئے۔ ہاں ٹھیک ہے، پرسوں دیکھ لیجیے، کہیں سے بھی مل جائیں تو ان کو لے لیجیے، اگر نہ ملے کہیں ہو تو اس کی ایک جلد اس کو فوٹو کرا لیجیے انشاءاللہ۔ بہت اچھا، میں کل انشاءاللہ رات میں 11:30 بجے پہنچوں گا انشاءاللہ۔ بہت اچھا، اور سب خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، السلام علیکم۔ کیا آپ ہندوستان بات کر رہے جی تھے؟ یہ کتاب مل جائے گی، اگر کتاب نہیں ہوگی ہمارے یہاں فوٹو کاپی آپ مجھے اپنا نمبر دے دیجیے گا۔ جی میں آپ کو اپنا نمبر دے دوں۔ جی میرا نمبر 0208 0208 0044 تو لگے گا جی، پھر اس کے بعد جی 0208 زیرو پھر نہیں لگے گا، 554 زیرو نہیں لگے گا، ہاں جی زیرو نہیں لگے گا جی، ہاں 208 آپ کا اس میں گرامی مشہود MASHOOD مشہود۔ میں آپ کے جمعیت علماء ہند کے پتے پر ساری چیزیں آپ کو بھیج سکتا ہوں، پوسٹ کر سکتا ہوں؟ مشہور جی فرمائیے۔ جمعیت علماء ہند کے آپ کا جو دہلی والا پتہ ہے اس پر میں آپ کو چیزیں پوسٹ کر دوں تو آپ کو مل جائیں گے؟ بھیج سکتے ہیں، زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ ای میل کر دیجیے، اور میں آپ کو ایک وہ دیتا ہوں جو میرے سیکریٹری ہیں، جی ان کا نمبر ہے 0091
0091 98. एक सेकेंड। तो उनका नाम क्या है? इनका नाम है फजल रहमान, मौलवी फजल रहमान। आप इनसे बात करें मेरे वास्ते से। मैं आपका हवाला दे दूंगा क्या? ये आपको ईमेल वगैरह सब भेज देंगे, वो ज्यादा बेहतर है। जी इंशाअल्लाह। दुआए खैर की गुजारिश है। अल्लाह फजलुर रहमान साहब, मैं इंशाअल्लाह हमारी जो साइड है वो आपने देखी है? मैं देखी है, बहुत अच्छी है। लेकिन वो एक दो दफा मैं उधर चला गया दूसरी तरफ, तो वहाँ आपकी कोई तस्वीर नहीं थी और मैं बड़ा हैरान होता था, क्योंकि हम तो आपको जमीयत उलमा हिंद का सदर समझते हैं। तो मैं बड़ा हैरान था, मैं चाहता था कि ये बात पूछूं, किसको ईमेल करूं, किसको फोन करूं, कोई मालूमात देता भी नहीं। उलमा जो है वो खालिस मजहबी जमात। जी, मैंने पढ़ा था कि मौलाना मदनी ने 1947 के फौरी बाद उसको खत्म कर दिया था। मौलाना मदनी ने नहीं, सारी जमात ने मिलकर, सब तो मौलाना अब्दुर्रहमान साहब, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, मौलाना अहमद सईद साहब वगैरह सब जिंदा ने, इन सब ने मिलकर के ये फैसला किया कि अब पाकिस्तान यानी हिंदुस्तान की तकसीम के बाद मुसलमानों की ताकत ऐसी नहीं रह गई कि वो किसी सियासी जमात को बनाकर जिंदा रह सकते। इस वजह से उन्होंने इसकी सियासी हैसियत खत्म कर दी। कत्ल व क़िताल का बाजार बड़ा शदीद गर्म था। तो ये हजरत जो आपके भतीजे ने जो जमात तोड़ी है वो सियासत करते हैं? वो तो पार्लियामेंट और असेंबली उनके साथ भी सब ऐसे ही लोग हैं। अब जमीयत उलमा को सियासत का जीना बनाना बात खराब है, इससे जमीयत का किरदार तो खराब हो गया, खत्म हो जाएगा। जिन लोगों ने पहले सियासत की, जैसे मौलाना अब्दुर्रहमान साहब थे, भाई साहब थे, इन लोगों के खुतबात जो पार्लियामेंट के हैं वो छपे हुए हैं हर मसले के अंदर, यानी अपनी जान की बाजी लगा करके ये लोग, इन लोगों ने काम किया। अब मौजूदा दौर में ऐसा नहीं है। वो 5 साल रहे हैं, एक पार्लियामेंट के अंदर एक भी बयान दे नहीं पाए हैं आज तक। तो इस सूरत हाल में जमात को अलावा इसके किताब पर लगा दिया जाए सियासत के लिए, और कोई चीज नहीं। वो गुजर गए जो लोग सियासत करते थे, उन लोगों की जिंदगी बड़ी पाकीज़ा जिंदगी थी, और उन्होंने कौम के लिए जो काम किए हैं कोई उनकी नज़ीर नहीं पेश कर सकता। अब मौजूदा सूरत हाल ये नहीं है। हम तो सियासत से दूर रह करके सिर्फ जमीयत उलमा के मैदान से, चूंकि मुल्क जमहूरी है इसलिए अवाम का प्रेशर ये सबसे बड़ी ताकत है मुल्क के अंदर। हिंदुस्तान के अंदर जमहूरियत इतनी ताकतवर है कि कुर्ब जवार में दूसरे मुल्कों के अंदर नहीं है, और मुस्लिम किसी मुल्क के अंदर नहीं। उसका अगर प्रेशर हम डाल करके अपने काम को करा सकें, ये बहुत बड़ी ताकत है। और इसके सामने हुकूमतें और पार्टियां झुकती हैं, तो वो सिर्फ इसीलिए हो सकता है जबकि आपका कोई खरीदार ना हो और आप बिक न सकें। अरबाब सियासत में घुसे हुए लोगों को तो रोज खरीदते और बेचते हैं, उनकी कोई वजूद एक तलब नहीं। ये जो जमीयत उलमा हिंद इस्लाम है पाकिस्तान में, इसके मतलब आपकी क्या था? मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं तो नहीं जानता हूँ। नहीं, दीनी लिहाज से इनकी दीनी लिहाज से क्या है, वो उनके मुल्क के मसले हैं, वो अपने मुल्क को जाने। मैं तो अपने मुल्क की बात कह रहा हूँ। हमारे मुल्क के अंदर जमीयत उलमा गैर सियासी, ये बात मुझे आज पता लग रही है। बिल्कुल मुल्क की आजादी से पहले थी। मुल्क जब आजाद हो गया और बदकिस्मती से तकसीम हो गया, मुसलमान की ताकत तो खत्म हो गई। उसके बाद से मुल्क सियासी, जमीयत उलमा कोई सियासी पार्टी, सियासी पार्टियां तो रोज उभरती हैं, डूबती हैं। जमीयत उलमा जिंदा है और पहले से ज्यादा मजबूत है, सिर्फ इसीलिए कि वो सियासी नहीं। आप खरीद से कल जा रहे? जी इंशाल्लाह। मैं आपको पहुंच जाएंगे तो मैं 2-3 दिन के बाद इंशाल्लाह फोन कर लूंगा। जैसे ये किताब मिल जाएगी फिर इंशाल्लाह खुदा के मिल जाएगा। इंशाल्लाह।